نے جو اپلیکیشن دی ہے وہ کس کے خلاف دی ہے؟ رانا ثناءاللہ کے خلاف، چیف منسٹر۔ اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ عمران خان کی آواز اٹھاتا تھا، اور عمران خان کا گناہ کیا ہے کہ وہ کلمہ حق، ناموس رسالت اور پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتا ہے۔ سلام ہے اس باپ کو جو آج کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا تو شہید ہو گیا تو میں خان کے لیے جولیاں اٹھا کے دعائیں کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کیا، اس کو بھی اٹھایا گیا، وہ شہید ہوا، اس کا والد صاحب بھی غائب ہے، یہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان پہ کتنا پریشر ہوگا؟ کیڑے مکوڑے ہیں کیا پاکستانیوں کے کوئی احساسات نہیں ہے؟ اس ماں سے کوئی پوچھے، اس باپ سے کوئی پوچھے، اس گھر سے کوئی پوچھے، اس محلے سے کوئی پوچھے۔ وہ شخص صبح 5 بجے ایک نعرہ لگاتا تھا خان کے لیے۔ آپ وزیر داخلہ رہی ہے، اس کیس کو کیسے آگے دیکھ رہے ہیں؟ ہماری لیگل ٹیم، ہمارے تمام لوگ ویل ایکوپڈ ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو کہہ دیا ہے ہمارا ہونے کا یقین رب سے ہے۔ اصل تصادم جاری تھا، میں نے ریاضی کے علاوہ کسی لیڈر کو نہیں دیکھا کہ صرف کارکنان لڑیں گے، کارکنانوں کی قربانی دیں گے۔ دیکھیں لیڈر سارے موجود ہیں آج بھی ہر پلیٹ فارم پہ، ہر ایک کی ڈیوٹی خان صاحب نے ڈیوٹیز سونپی ہوئی ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، ہم نے قوم کو پازیٹیو انرجی دینی ہے، قوم کو یہ بات بتانی ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، سحر ضرور آتی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کا وقت ہے، پاکستان ایک عظیم قوم بنے گا، اور عمران خان 2/3 اکثریت سے آ کے انشاءاللہ قوم کی تقدیر بدلے گا۔ میرے ساتھ سابق وفاقی وزیر داخلہ شہریار خان آفریدی صاحب موجود ہے۔ آفریدی صاحب مجھے یہ بتائیں، کل پرسوں جو واقعہ پیش آیا شہید بلال کا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس نے شہید کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں۔ دیکھیے جی، علی بلال کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم۔ قوم کے معصوم نہتے پاکستانیوں کی جو انہوں نے حالت بنا دی ہے، ان کی اولادوں کو وہ بزور بندوق اور جبر کا وہ بازار گرم کر دیا گیا ہے کہ ان کو انسان کی کوئی قدر و قیمت ہی نظر نہیں آتی۔ ابھی جو لاہور میں واقعہ ہوا، دن دہاڑے پولیس نے جو کیا، اور اس کی بہترین مثال کہ ان کے والد صاحب نے جو رپورٹ کرانے کے لیے ریکویسٹ کی، پہلے وہ رپورٹ نہیں، ایس ایچ او وہاں سے غائب ہو گیا۔ جو بھی کچھ ہوا پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہے وہ کس کے خلاف دی ہے؟ رانا ثناءاللہ کے خلاف، چیف منسٹر، اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو ذمہ داران ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا گناہ کیا تھا؟ وہ تو ایک عام گھر کے سید گھرانے کا بچہ تھا۔ اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ عمران خان کی آواز اٹھاتا تھا، اور عمران خان کا گناہ کیا ہے کہ وہ کلمہ حق، ناموس رسالت اور پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتا ہے۔ اب یہ وہ تمام ٹولے اور وہ تمام جو غیروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، جو میری بنیاد کے دشمن ہیں، جنہوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، آج قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ عام آدمی کے منہ سے نوالے چھین رہے ہیں، اوپر سے قتل عام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، معاشی قتل عام بھی، اور دوسری طرف سے یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، سیاسی میدان سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ جو بھی ہوا، اور پھر جس طرح قوم کی بیٹیوں کے منہ میں پہلے گولیاں برسائی گئی ماڈل ٹاؤن، اور اس سے پہلے لاہور، اسلام آباد میں لانگ مارچ میں آپ نے دیکھا، یہ فاشسٹ سوچ ہے، یہ غاصبانہ سوچ ہے، یہ وہ یزیدی سوچ ہے جو کہ بزور شمشیر، بزور تلوار اور بزور بازو لوگوں کو دبانا چاہتے ہیں۔ لیکن قوم جاگ گئی ہے، قوم باشعور ہے۔ یہ دیکھ لیں، پاکستان کا شاید ہی کوئی ضلع ہو جہاں سے لوگ نہ آئے ہوں۔ غیرت مند قوم ہے، خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ سلام ہے اس باپ کو جو آج کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا تو شہید ہو گیا تو میں خان کے لیے جولیاں اٹھا کے دعائیں کر رہا ہوں، اور اگلی طرف سے کیا ہے کہ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یہی سوال ایک عام پاکستانی پوچھ رہا ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب کہہ دیجیے ان کے لیے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا اللہ خان کے ساتھ ہے، اور میرے رب ذوالجلال کے فضل سے ان اندھیروں سے ہم نکل جائیں گے۔ آفریدی صاحب مجھے یہ بتایا، جس ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کیا اس کو بھی اٹھایا گیا، اور جو شہید ہوا اس کا والد صاحب بھی غائب ہے، یہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ جی میں ابھی ان کے گھر سے آ رہا ہوں، ان کے والد صاحب کو 5-6 گھنٹے، لیکن ان کا ایک ہی 2 بیٹے تھے، ایک شہید ہو گیا، ایک ہی بیٹا ہے، اس کے آگے 2 بچے ہیں۔ ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان پہ کتنا پریشر ہوگا؟ ایک طرف بیٹا گیا، ابھی اس کی کفن جو ہے نا ابھی تک وہ جو ہے میلی نہیں ہوئی۔ میں حیران ہوں ان کی سوچ پہ، اللہ کی لعنتیں پڑیں ان ظالموں پہ کہ ان لوگوں نے ان پاکستانیوں کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ کیا کیڑے مکوڑے ہیں؟ کیا پاکستانیوں کے کوئی احساسات نہیں ہیں؟ اس ماں سے کوئی پوچھے، اس باپ سے کوئی پوچھے، اس گھر سے کوئی پوچھے، اس محلے سے کوئی پوچھے۔ وہ شخص صبح 5 بجے ایک نعرہ لگاتا تھا خان کے لیے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں
کہ اللہ کا واسطہ ہے پاکستانی قوم کو کہ کربلا کا واقعہ ہمارے لیے مثال ہے. ظلم اور بربریت میں مسلمان کا ایمان چاہے جس مذہب کے سوچ کے کیوں نہ ہو، ظالم کے آگے کھڑے ہونا ہم پر اخلاقی اور قومی اور ہمارا دینی فرض ہے. ہم چاہتے ہیں خان صاحب آرام سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اشتعال میں آ جاؤ سارا کچھ. خان صاحب کو ہر پاکستانی کی عزت اور جان مال کی فکر ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قوم کو اٹھنا چاہیے، قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کو غیروں کے حوالے کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم نے اس حقیقی آزادی میں پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنی ہے، پاکستان کے آئین کی، پاکستان کی جو نسبت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا تحفظ اور ناموس رسالت کی، ختم نبوت کا تحفظ، یہ ہم پر اخلاقی ایمانی فرض ہے. آئیں قوم متحد ہوں اور خان کی سوچ پر اور خان کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کے ان آزمائش کی گھڑیوں میں اس ملک کو غیروں کے شکنجے سے نکال کے آزادی کی طرف لے صاحب مجھے یہ بتائیں مختصر سا، آپ وزیر داخلہ رہی ہے، اس کیس کو کیسے آگے دیکھ رہے ہیں؟ ہماری لیگل ٹیم، ہمارے تمام لوگ ویل ایکوپڈ ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ آپ کو کہہ دیا ہے ہمارا ہونے کا یقین رب سے ہے. رب دیکھ رہا ہے نا، رب وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والا ہے. انشاءاللہ یہ جو اس ماں اور اس باپ کی جو اس بیچارے کو جو جس ظلم اور بربریت، یہ ایک مثال نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں. انشاءاللہ یہ اپنے ہی بنائے ہوئے گڑھوں میں غرق ہوں گے، یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. آنے والی نسلیں ان کی مثالیں دیں گی. قوم کو مایوس نہیں ہونا، قوم نے ڈٹے رہنا ہے اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے. تصادم جاری تھا، میں نیازی کے علاوہ کسی لیڈر کو نہیں دیکھا. کارکنان لڑیں گے، کارکنانوں کی قربانی دیں گے. دیکھیں لیڈر سارے موجود ہیں آج بھی ہر پلیٹ فارم پہ. ہر ایک کی ڈیوٹی خان صاحب نے ڈیوٹیز سونپی ہوئی ہیں. کیونکہ میں موقع پہ موجود نہیں تھا، ہم سب، ہمارا بائی الیکشن تھا KP 16 میں جس کو وقت ہی. ہاں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ورکر لیڈر ہے. خان نے ہر ورکر کو کہا آپ لیڈر ہو، آپ اس ملک کی سالمیت کے لیے نکلو. ہر آدمی قربانی دے رہا ہے. آپ نے دیکھا سالیٹری کنفائنمنٹ میں زلفی بخاری کو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، اسد عمر کے ساتھ کیا ہوا، شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا، فواد چودھری صاحب کے ساتھ کیا ہوا. خان صاحب کے اوپر 76 کیسز. ہم جیسے لوگوں پہ دڑا دڑ، میں علی محمد خان، علی امین، لسٹ بہت لمبی ہے، ہم پہ فوجداری کے، بغاوت کے کیا کیا مقدمے انہوں نے نہیں بنائے. ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خان کی سوچ اور ویژن کے مطابق ہمیں اپنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. جب خان نے KP کو بلایا تو آپ دیکھیں آپ کو KP نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے جن صوبوں، جن شہروں کی، ضلعوں کی ڈیوٹیاں تھیں انہوں نے وہ ڈیوٹیاں دی. اب میں صرف آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا. ہم نے قوم کو پازیٹیو انرجی دینی ہے، قوم کو یہ بات بتانی ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، سحر ضرور آتی ہے. انشاءاللہ پاکستان کا وقت ہے، پاکستان ایک عظیم قوم بنے گا اور عمران خان 2/3 اکثریت سے آ کے انشاءاللہ قوم کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ.